اے کے رائٹس کے معزز ناظرین، میں ہوں اختر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے کے رائٹس۔ ناظرین گرامی، جب اسلام سارے عرب میں پھیل گیا، حق و باطل کی طویل کشمکش میں حق غالب آ گیا اور باطل سرنگو ہو گیا۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اس کی تنظیم مکمل ہو گئی اور صلح کی ایک جماعت دنیا کی امامت کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل فرمائی، جس میں لوگوں کے قبول اسلام اور نصرت الہی کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس سورہ کی نزول کے معنی یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا جلد ہی بلاوا آنے والا ہے۔ چنانچہ آخری بار حج ادا کرنے کا ارادہ کیا تاکہ حج کے عظیم اجتماع میں مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور ساری دنیا کے لیے بالعموم اسلام کے بنیادی اصولوں کا اعلان کر دیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی رہنمائی کا کام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب مقام سرف میں قیام فرمایا، کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں 2 گانا نماز ادا کی اور قواعد صفا پر چڑھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی، ملک اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ مارتا اور جلاتا ہے اور تمام چیزوں کی قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ ناظرین گرامی، 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد آپ علیہ السلام میدان عرفات میں تشریف لے گئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر وہ مشہور خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید و رسالت کی شہادت سے کیا اور اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لوگوں، میری باتیں غور سے سنو۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس سال کے بعد میں اس مقام پر آپ سے کبھی ملاقات کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی: اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کی اطاعت کی تاکید کرتا ہوں اور اپنی بات کا آغاز خیر سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، امتیاز صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کے تمام خون اور انتقام باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کا خون باطل کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی: اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے ادا کرے۔ سود موقوف کر دیا گیا ہے، ہاں تمہیں تمہارا سرمایہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت سے خوش ہے، اس لیے اپنے دین کو اس سے محفوظ رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا خون، مال اور تمہاری آبرو قیامت تک اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور یہ مہینہ سال میں محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ داری نہیں اور بیٹے کے جرم کے لیے باپ جوابدار نہیں ہے۔ اگر ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دے
تو اس کی اطاعت کرو۔ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے اسے تامے رکھا تو تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے، اور وہ چیز قرآن مجید ہے۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ کو قائم رکھو، ایک ماہ کے روزے رکھو، اور میرے احکام کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے 3 بار سوال کیا کہ جب خدا قیامت کے روز تم سے پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پیغام پہنچایا یا نہیں، تو کیا جواب دو گے؟ سب نے یک زبان جواب دیا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض بھی ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اوپر کی طرف انگلی کر کے فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا، اور اپنے خطبے کا اختتام اس ہدایت پر کیا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ تمام ہدایات دوسروں تک پہنچا دے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔